زندگی بخش کلام میں سے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ اوئے چپ کر، اب بولے نا تو۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پہ خدا کی خاص برکت ہو۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، جس کی روشنی میں خداوند ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، اپنے آپ کو جانچتے ہیں۔ تیرا زندگی بخش کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند تیرا خادم بھی تیری حضوری میں ہے، میری تمام تر کمزوریوں کا چارہ کر اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کلام کو بیان کرنے میں بڑی رہنمائی کر۔ خداوند تیرے لوگ تیرے کلام کی باتوں کو سیکھے، عمل بھی کریں۔ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے متی اور لوکا یہ اپنی انجیل کے اندر ان واقعات کو لکھتے ہوئے ہمیں کر دیتے ہیں۔ یہ حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا متی کی انجیل کا، اس حوالے کے اندر متی رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، کہ کس طرح سے وہ اس کو دنیا کے اندر بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ اور متی اور لوکا، جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور فرشتے نے جا کر اس کنواری کو سلام کیا، اور وہ اس سلام سے ڈر گئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اسے تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ تو حاملہ ہوگی، اور وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میں تو کنواری ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا کہ ڈر مت، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر
سایہ ڈالے گی، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ روح القدس کی قدرت سے خدا جو کائنات کو بنانے والا خدا ہے، جس طرح میں نے آمد کے پہلے اتوار یوحنا کی انجیل میں سے بیان کیا کہ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا کہ حقیقی نور دنیا میں آنے کو ہے۔ خدا چاہتا تو کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن خدا نے یہ ہی کیوں کیا کہ عورت کے بطن سے اور ایک ایسی کنواری جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ ایک عالم اس کے بارے میں لکھتے ہیں، مریم کے بارے میں، اس کے قول و فعل میں بھی گناہ نہیں تھا۔ سوچ، انسان کی سوچ کے اندر بھی گناہ ہے، انسان کے اندر گناہ، لیکن مریم ایک ایسی خاتون تھی جس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے اس کا چناؤ کیا گیا، اس لیے اس کو چنا گیا کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے اور وہ ایک ایسی عورت کے ذریعے سے آئے جس کی سوچ میں بھی گناہ نہیں، جو کنواری تھی۔ دیکھیں وہ ڈر گئی، اس نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی، مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یہ نور جو دنیا کے اندر آنے والا۔ میں نے کہا خدا کوئی بھی سورس استعمال کر سکتا تھا، وہ خدا جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس نے مٹی لی اور انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی۔ خدا کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ اب منگنی مریم کی ہوئی ہے یوسف کے ساتھ۔ اب جب یوسف کو پتا چلا کہ اس کی بیوی، اس کی منگیتر پریگننٹ ہے، تو کیا اس نے کہا؟ متی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جب اس نے ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا کیا کیا جی؟ اب یہ شخص بھی کیا ہے جی؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ وہ راست باز تھا، اور دو باتیں اس نے اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ کیسے بدنام کر سکتا تھا؟ اس کی منگنی تو ہو گئی ہے۔ شریعت کے مطابق جب ہم شریعت کی کتاب استثنا کا مطالعہ کرتے ہیں 24ویں باب کو، جب خدا نے موسیٰ کی معرفت شریعت دی، شریعت جو ہے، جو قوانین ہے، یہ مذہبی قوانین بھی تھے، یہ معاشرتی قوانین بھی تھے، اور یہ سیاسی بھی تھے، تین تھے۔ ملک کا نظام کیسے چلے گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا، مذہبی طور پر کیسے نظام چلے گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، تو کیسے وہ بدنام کر سکتا تھا؟ وہ تو کہہ رہا جی میں چپکے سے چھوڑ دوں گا، وہ کوئی اب شریعت کے مطابق جب یہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرد جو ہوتے ہیں نا، خود جتنی مرضی برائیاں کریں، لیکن جب بات آتی ہے نا عورت کی، اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اب یوسف جو ہے راست باز ہے، ایک شریف آدمی ہے، لکھا جی وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اور کیا چاہتا تھا؟ چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ لیکن مردوں کی یہ خاصیت ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ ہوا کیوں، میں اس بات کی تہ تک جاؤں گا۔ اب شریعت کے مطابق وہ ایک پنچایت لگوا سکتا تھا،
جو عورت اس فیل میں ہوتی تھی اس کو ہیکل میں حاضر کیا جاتا تھا، ایک پانی پلایا جاتا تھا، کڑوا پانی اسے کہتے تھے، اور یہ شریعت کے مطابق تھا۔ لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور جیسے ہی وہ پانی وہ عورت پیتی تھی اس کا پیٹ پھول جاتا تھا۔ اگر پھولتا نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ عورت جو ہے یہ بدکار نہیں ہے۔ اب جب یوسف نے اس بات کو دیکھا کہ اس کی منگیتر جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اس نے عام مردوں کی طرح نہیں کیا کہ یہ ہمت کے انجوئی منگنی میرے نال ہے، لیکن اس نے شریف آدمی تھا، اس نے کہا بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ ارادہ کر رہا ہے، چارپائی پہ وہ لیٹا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، سوچ ہے اس کی کہ میں اسے بدنام نہیں کروں گا۔ اور کیا ہوا؟ فوراً ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ پیغام یوسف کو دیا گیا ہے کہ جو مریم کے پیٹ میں ہے وہ لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات تو فرشتے نے کہہ دی، لیکن پھر بھی اسے سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ نبی کی معرفت یہ کلام کیا گیا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب 14ویں آیت میں خدا نے بڑے واضح طور پر بیان کیا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، اس کے اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔